بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحج ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب 1150۔ عشرہ ذی الحج میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحج۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنے جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، صحیح بخاری۔ پاکیزگی اور اجر عظیم پانے والے اعمال کے ایام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ جہاد سے بھی افضل عمل والے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید کر دیا گیا ہو۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ عشرہ ذی الحج میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ مسند امام احمد، المصنف ابن ابی شیبہ۔ بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ ترجمہ عطاء بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ۔ ذی الحج کے ایام میں عورتوں کا تکبیرات کہنا۔ مرد تو بآواز بلند تکبیرات کہیں گے، البتہ عورتیں صرف اس جگہ بلند آواز سے تکبیرات کہیں جہاں نامحرم تک ان کی آواز سنائی دینے کا اندیشہ نہ ہو، بصورت دیگر آہستہ آواز سے ہی تکبیرات کہیں، لیکن کہیں گی ضرور۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذی الحج میں انتھک محنت کرنا۔ ترجمہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحج کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ صحیح ترغیب۔ سنت اور فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہنے کا خصوصی اہتمام۔ ذی الحج کے پہلے 13 دنوں میں سنتوں اور فرائض کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام۔
تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ عشرہ ذو الحج میں بازار میں بھی تکبیرات بلند کرنا۔ ترجمہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دنوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ صحیح بخاری باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ حدیث تنبیہ، واضح رہے کہ اس سے اجتماعی تکبیر کی یہ شکل ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایک شخص کے ایک صیغے سے تکبیر کہے پھر سارے لوگ اس کے ساتھ اسی صیغے سے اجتماعی تکبیر کہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دیگر آثار میں جو صیغے مروی ہیں وہ الگ الگ ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے وہ بازار وغیرہ میں جب ایک ساتھ پڑھتے تھے تو صرف وقت ایک ہوتا تھا، لیکن صیغہ اور انداز سب کا الگ الگ ہوتا تھا۔ تکبیرات کے مسنون الفاظ: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سنن: اللہ اکبر کبیرہ، وللہ الحمد کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے اور میں اسی کی بڑائی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں اسی کی خوب تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور میں صبح و شام اس کی ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ زائد فضیلت: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، وللہ الحمد کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ نوٹ: اس کلمے کو نماز میں ثنا کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تنبیہ بلیغ: اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ آج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت و محبت کے دعوے کر کے نعرے بازی کرنے والے تو بہت ملیں گے، مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک ادا کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال پیش کرنے والے کتنے؟ تھوڑا نہیں پورا سوچیں، وقت کم ہے۔ خلاصہ کلام: ذو الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔
لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار، نوافل، روزے، صدقہ و خیرات اور اپنے پیاروں کے لیے دعاؤں کی کثرت کا بھی اہتمام کریں۔ نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ دعا: اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ان بابرکت ایام میں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظیفہ ٹی وی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔